قصے بنا کے بیان کرتے ہو شوق سے. یہ آیت مبالغہ جو ہے یہ آپ کے تمام فیوز بلبوں کو ایسے نہیں جلایا جائے گا. ایک بندہ ہو وہ کوشش کرے جی کوئی فیوز بلب لے آئے اور اس کو جلانے کی کوشش کرے, تو فیوز بلب جو جلا ہوتا ہے لگتا بلب کی طرح ہے, کیونکہ ہوتا جو بلب ہی ہے مگر اندروں فیوز ہوتا ہے. جب اس کو یہ بات نہیں سمجھنا ہے تو بھائی صاحب ساری دنیا نے دیکھا خچر خچر ہوتی ہے, گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, خچر خچر ہوتی ہے اور گھوڑا گھوڑا ہوتا ہے. جہاں پہ گھوڑے کے نخرے دیکھو گے نا خچر کو ہمیں سمجھ نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ وہ میکس ہے اوریجنلٹی, پازیٹیوٹی. اور جو بندہ حسین سے اپنا تعلق مضبوط رکھنے والا ہے وہ خدا کی قسم پہ مانگے تول, اس کو ملاوٹ کی ضرورت نہیں ہے. میں آج کل جب یہ فیصلے دیکھتا ہوں نا کس کے شہیدوں کے فیصلے, سید کون ہے, کئی لوگ شجرے بنا کے لے آتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون ہو جی تسی؟ میں شاہ صاحب ہوں. اچھا جی شاہ صاحب ہو, کیوں آئے ہو؟ اور شاہ صاحب تسی میرا شکریہ ادا کرو. ایک بندے نے شجرہ بنا کے لایا اور مجھے لا کے کہتا ہے جی آپ میرا شکریہ ادا کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں نے آپ کا نام سیدوں کی لسٹ میں ڈالا ہے. میں نے کہا برائے مہربانی مجھے سیدوں کی لسٹ سے ڈیلیٹ کر دو. بولو سبحان اللہ. اچھی آواز سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور لوگوں, سید ہو, ملک ہو, چودھری ہو, خان ہو, گجر ہو, شجروں سے نہیں پہچانا جاتا, اپنے خصلتوں سے, اپنی عادات سے پہچانا جاتا ہے. اصلی وہ ہوتا ہے جو اپنی جگہ نہ چھوڑے. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اصلی اپنی جگہ نہیں چھوڑتا, جو اصلی ہوتا ہے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا. اب میں نے آیت مبالغہ میں آپ کا بتایا کہ جی سید کون ہے, قرآن نے تو کھول کھول کے بیان کیا. یہ روایت تو آپ نے بیان کی ہوگی نا, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ بھی تو حضور کی زبان سے نکلی ہے, روایت ہی بنتی ہے نا. تو بتائیں ہؤلاء اہل بیتی میں جو اماں سلمہ فرماتی ہیں, آپ کی اور ہماری ماں اماں سلمہ, آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک بار میرے گھر تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے دیکھے ان کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی, شیشی کے اندر مٹی تھی. حضور علیہ السلام نے بلایا حضرت بی بی ام سلمہ ہماری اور آپ کی ماں کو کہ آپ آئے. وہ آئی تو حضور کے بارے میں حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں, آپ کہتی ہیں کہ حضور ایک بار روئے, ایک بار روئے, پھر مسکرائے. پہلے مسکرائے پھر روئے. حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں آپ مسکرائے کیوں, آپ روئے کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا خون جس کے اوپر لگا
میری زندگی کے 63 برس جس محنت پر لگے اس محنت کا نام دین اسلام ہے. وہ اسلام جب بیمار ہوا تو ہر طرح سے میں نے اس کا علاج کیا. اب صحت مند اسلام ایک وقت آئے گا جبرائیل امین آئے میرے پاس, وہ یہ شیشی کربلا کی مٹی لے کے آئے اور فرما رہے تھے کہ آپ کا نواسا اپنے خاندان کے ساتھ میدان کربلا میں کر بھلا کرنے جائے گا, کر بھلا کرنے جائے گا. تو وہاں جب اسلام کے بچنے کی خبر مجھ تک جبرائیل امین نے پہنچائی تو میں مسکرایا کہ میرے نواسے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. سبحان اللہ. اور دوسری بات, حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضور آپ روئے کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں رویا اس لیے میرے جانے کے بعد 61 ہجری میں وقت بھی اتنا نہ گزرا ہوگا کہ میرے نواسے کو کربلا کی تپتی ریت پر پورے خاندان کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. تو حضور روئے. جو بدبخت غم حسین میں رونے سے منع کرے اس کو یہ سمجھا. اماں سلمہ کی روایت ہے, آپ فرماتی ہیں